बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में डेंगू की मौजूदा सूरत हाल की। रिकॉर्ड किया जाएगा। ताज़ा हवाएं जो है वो इस वक्त ठंडी महसूस हो रही हैं, पौधे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा झूम रहे हैं और उनमें भी आज जान नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम जो है वो अब बदल रहा है। बदलता मौसम जहाँ शहरियों के दिलों को भाता है, वहीं शहर लाहौर का एक खूबसूरत मंजर भी पेश करता है। और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माहिरीन की जानिब से ये बताया गया कि आज दिन भर टेम्परेचर जो है वो कम से कम 18 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाएगा और बारिशों के हवाले से फिलहाल कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। कोमल, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब का खजाना दीगर अजला के लिए तो खाली, लेकिन वजीर आला और उनके दस्ते राज पर सूबाई खजाना मेहरबान है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात को 14 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस पर। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ख़जाना खाली होने के बावजूद भी गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के ऊपर पंजाब का सूबाई ख़जाना मेहरबान है। अब इस पर क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं उसके मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को, जो कि वज़ीर आला पंजाब के दस्ते राज का उनका अपना आबाई ज़िला है और गुजरात वज़ीर आला पंजाब का ज़िला है, तो इनके लिए मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत तरक्याती मनसूबाजात के लिए जारी कर चुकी है। अब इसमें गुजरात, जो कि वज़ीर आला पंजाब का आबाई ज़िला, उनके लिए 14 अरब रुपए का बजट अब तक रिलीज़ कर दिया गया है और दूसरी तरफ मंडी बहाउद्दीन के लिए 9 अरब रुपए का बजट रिलीज़ किया गया। और जो गुजरात के लिए बजट रिलीज़ किया गया उसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के उनके अपने साहबजादे मोनस इलाही, उनका हल्का 69, वहाँ पे भी डेवलपमेंट के लिए 4 अरब का बजट जो है वो रिलीज़ किया गया। अब मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए का बजट गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को रिलीज़ हो चुका है और ये दीगर अजला के निस्बत सबसे ज़्यादा बजट सिर्फ इन दो अजला को दिया गया। अब इसमें अगर बात की जाए कि अब तक कितने मालियत के मनसूबे मंजूर हो चुके हैं, तो गुजरात की अगर बात की जाए, जो कि वज़ीर आला पंजाब का आबाई ज़िला है, उसके लिए 74 अरब रुपए मालियत के मनसूबे मंजूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मंडी बहाउद्दीन, जो कि वज़ीर आला पंजाब के दस्ते रास्त और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, उनके ज़िला के लिए मंडी बहाउद्दीन के लिए 31 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं। यानी मजमूई तौर पर इन दो अजला के लिए 104 अरब रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया। और सबसे ज़्यादा बजट इसी दौरे हुकूमत में जब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ लिया, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा बजट जो है वो उनके हल्के के लिए अप्रूव किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे आगाह कर रहे थे। महकमे खजाना की शाहदरा मोड़ के फ्लाईओवर को बजट देने की मुखालिफत। एलडीए को मौजूदा बजट से ही फ्लाईओवर बनाने की हिदायत की गई है। एलडीए ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर के लिए 9 अरब मांगे थे। महकमे खजाना का खजाना खाली होने पर बजट देने से माजरत। एलडीए प्रोजेक्ट अगले साल के बजट में रखे, महकमा खजाना की जानिब से ये कहा गया है। तो महकमा खजाना ने शाहदरा मोड़ के फ्लाईओवर को बजट देने की मुखालिफत कर दी है। एलडीए को मौजूदा बजट से ही फ्लाईओवर बनाने की हिदायत की गई है। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोकर। जी बिल्कुल, एलडीए ने समरी भेजी थी महकमा खजाना को कि शाहदरा मोड़ पर फ्लाईओवर बनाने के लिए 9 अरब रुपए दिए जाए, जिस पर महकमा खजाना ने कहा है कि फिलहाल बजट नहीं है और खजाना खाली है, लिहाजा एलडीए अपने जो बजट है उस मौजूदा बजट से जो है ना ये फ्लाईओवर बनाए या फिर अगले माली साल के बजट में भेजे। अगले माली साल के बजट में हम देखेंगे, फिलहाल जो है पैसे हमारे पास नहीं है और ये समरी जो है इस पर एतराज लगा दिया और मुखालफत कर दी है समरी की महकमा खजाना ने। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। अभी आपको बताएं, लेस्को में गाड़ियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल। कंपनी ने 56 करोड़ की खरीदारी का परचेज ऑर्डर मंसूख कर दिया है। जराए का ऐसा बताना है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन की मंजूरी से परचेज ऑर्डर मंसूख किया गया है। सिटी 42 ने गाड़ियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात का आगाज कर रखा है, जबकि तहकीकात के दौरान गाड़ियों की खरीदारी का परचेज ऑर्डर मंसूख किया गया। FIA ने लेस्को से 56 करोड़ की खरीदारी का रिकॉर्ड मांगा था। लेस्को ने चंद माह कबल 56 करोड़ की गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। तो आपको बताएं कि लेस्को में करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों के स्कैंडल में ये अहम पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। खरीदारी के अमल की तहकीकात के दौरान लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन की मंजूरी से 56 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर मंसूख कर दिया गया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा।
جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی خریداری کے اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ کمپنی کی جانب سے جب اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ 56 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جانی ہیں، لیکن پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی اور پیپرا رولز کی وائلیشن کے بعد FIA اور کمپنی کی سطح پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور سٹی 42 نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ لیسکو جو 175 گاڑیاں خریدنے جا رہی ہے اس میں پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی ہے اور جو گاڑی خریدی گئی ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی زائد قیمت پر خریدی گئی ہے اور اس سے کمپنی کو 6 سے 7 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اب جو ہے وہ لیسکو چیف کی جانب سے جو پرچیز آرڈر جاری کیا گیا تھا جو کہ مجموعی طور پر 56 کروڑ روپے بنتے تھے، وہ اب پرچیز آرڈر منسوخ کیا گیا ہے اور شعبہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے منسوخی کا باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ چونکہ جون جولائی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کی منظوری دی تھی کہ براہ راست ایک ہی کمپنی سے کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی خریداری کر لیں، اس کے بعد لیسکو چیف کی منظوری سے ہی پرچیز آرڈر جاری ہوا تھا، لیکن جب FIA نے تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا اور کوائف اور ریکارڈ مانگا اور کمپنی اپنی سطح پر بھی تحقیقات کر رہی تھی تو اب دوبارہ لیسکو چیف چودھری محمد امین کی ہی منظوری سے یہ پرچیز آرڈر منسوخ کیا گیا اور اب گاڑیوں کی خریداری کا عمل ایک دفعہ روک دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سفرا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس FIA کی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ہم ان سے جانیں گے۔ عرفان ملک، آگاہ کیجیے گا۔ بتائیں گے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے اوپر FIA کی جانب سے ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی جو فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے بینک انتظامیہ جو ہے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے کیونکہ یہ تحریک انصاف کے جو بینک اکاؤنٹ تھا اس کے اندر 6,25,000 پاؤنڈ جب آئے تو بینک کی جانب سے جو سسپیشیس ٹرانزیکشن ایکٹ ہے اس پہ پاسداری کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو اس کی اطلاع نہ دی گئی کہ اتنی بڑی غیر ملکی رقم جو تھی وہ بینک کے اندر ٹرانسفر ہو رہی تھی، جس کا جو اطلاع جو ہے وہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک کو دیے جانا تھا تاکہ اسٹیٹ بینک اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کر سکے، لیکن یہ نہ دی گئی اور اسی بنا کے اوپر FIA کی جانب سے بینک انتظامیہ کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ 2011 سے لے کے 2018 تک کے جتنے بھی اکاؤنٹ اس دوران جو بینک کی انتظامیہ جس میں مینیجر اور دیگر جو عملہ تھا وہ ریکارڈ کے ساتھ جو ہے FIA میں پیش ہوں تاکہ ان کے ساتھ جو ہے تحقیقات میں آگے بڑھایا جا سکے۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ۔ LDA ایونیو 1 میں پرائیویٹ ٹھیکیدار سے ہارٹی کلچر کے کام کروانے پر PHA برہم۔ PHA نے LDA انجینئرنگ ونگ سے تحریری طور پر جواب طلب کر لیا ہے۔ در نیاب سے تفصیلات جانتے ہیں۔ در نیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، PHA کی جانب سے LDA حکام کو خط لکھا گیا اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو PHA کے مینڈیٹ میں ہے، یعنی کہ کسی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر 2% کے حساب سے پلانٹیشن اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ قانوناً ٹھیک نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ پوائنٹ جب ریز ہوا کہ LDA ایونیو 1 کے اندر انجینئرنگ ونگ نے جب پودے لگانے شروع کیے اور میواکی گارڈن پہ پرائیویٹ ٹھیکیدار کے ذریعے پلانٹیشن کروائی، بجائے کہ LDA اپنی ہی ایک سسٹر اتھارٹی جو کہ PHA ہے اس کو یہ کام سونپتا، جس کی قانون میں جگہ بھی ہے، گنجائش بھی موجود ہے اور 2% کسی بھی پروجیکٹ یا کسی بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ دے کے وہ یہ کام کرا سکتے ہیں، تو ایسے میں پرائیویٹ اسکیم کے کسی ٹھیکیدار سے کرانا، پرائیویٹ کسی ہارٹیکلچر سے یا کسی بھی ایسے بندے سے جس کا یہ کام نہیں ہے، اب اس پہ PHA نے باقاعدہ اعتراض کر دیا ہے۔ تحریری طور پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو کہ PHA کے ہیں، انچارج ہیں، ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور خط میں کہا گیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ PHA کا مینڈیٹ ہے، PHA سے کروایا جائے، اور PHA کو گزشتہ مالی سال میں 2 کروڑ سے زائد پیمنٹ بھی ہوئی تھی اور پلانٹیشن ہارٹیکلچر ورک کے زمرے میں انہوں نے کام بھی سٹارٹ کیا۔ میواکی کے لیے جو پودے لگانے کا کام بھی ایونیو 1 میں شروع کیا جا چکا تھا۔ اب اس تناظر میں اگر یہ کام روکتے ہیں تو جو ٹھیکہ... بہت شکریہ در نیاب، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چھوٹے گھروں کے مالکان خبردار ہو جائیں، 15 سال سے زائد عرصے سے پراپرٹی ٹیکس نہ دہندہ 9 لاکھ سے زائد 5 مرلہ کے گھروں کے مالکان سے 8 ارب سے زائد کے بقایا جات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی ساہی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔
جی بالکل، محکمہ ایکسائز کی جانب سے بقایا جات کی وصولی کے لیے پلان مرتب کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 21 ارب سے زائد کے جو واجبات تھے وہ شہریوں سے وصول کرنا تھے، تو اس میں جو سب سے بڑی اماؤنٹ تھی وہ لاہور کے ذمہ تھی۔ 20% 21 ارب میں لاہور شہر کے جو مالکان ہیں ان کی جانب سے ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا۔ اب ڈی جی ایکسائز کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ سالانہ ہدف جب وصول کیا جائے تو اس میں 8 ارب کا جو بقایا جات ہیں ان کی وصولی کے لیے پنجاب بھر کے تمام ڈائریکٹرز کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں۔ لاہور کے دونوں ڈائریکٹرز کو پراپرٹی ٹیکس کے جو بقایا جات ہیں اس میں 3 ارب کے ٹیکسز جو ہیں وہ وصولی کا حکم دیا گیا ہے۔ 2014 میں حکومت کی جانب سے 5 مرلے کے گھروں پر ٹیکس کی وصولی سے روک دیا گیا تھا، لیکن ان مالکان کے ذمہ 8 ارب سے زائد کے واجبات جو تھے وہ وصول کیے جانے تھے۔ تو لاہور شہر سمیت پنجاب بھر میں 9 لاکھ سے زائد ایسے گھر کے مالکان ہیں جن کی جانب سے اپنے واجبات ادا نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک اور سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بیشتر مالکان کی جانب سے اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ اب ڈی جی ایکسائز کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ جو سالانہ ریکوری کی جائے اس کے ساتھ ساتھ علی صاحب بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کمرشل صارفین کو 3 ماہ LNG دینے کے نوٹسز جاری کیے جانے پر آل پاکستان انجمن تاجران کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ نعیم میر کہتے ہیں کہ گیس کی قلت قومی مسئلہ ہے، حکومت تاجروں کو اعتماد میں لے، مسلط کیے گئے فیصلوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ انجمن تاجران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے نوٹسز کے مطابق آپ کا کمرشل گیس کا میٹر کاٹ دیا جائے گا اگر آپ نے 40% تک مہنگی RLNG وزارت پیٹرولیم سے نہ خریدی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹسز جو جاری کیے گئے ہیں یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری ہوٹل انڈسٹری، ہمارے ریسٹورانٹ، ہمارے پینٹ کا کاروبار کرنے والے، ہماری بیکریاں، ہماری کاٹن انڈسٹری اور تاجروں کا ایک وسیع سیکٹر جو ہے وہ اس فیصلے سے متاثر ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے جا رہی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تاجر تنظیموں کے ساتھ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔